بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی پیارا بہت ہی خاص وظیفہ، جس کے کر لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کی آنے والی نسلوں تک وہ دولت کبھی ختم نہ ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب ناظرین جانتے ہیں کہ شعبان المکرم کا بہت ہی پیارا سا مہینہ، جو درود پاک کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، شروع ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، اس مہینے میں جو بھی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ درود پاک پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارکہ میں پیارے پیارے آقا پر خوب درود پاک پڑھیں کہ شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو ناظرین، شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ 5 مہینے کون کون سے ہیں وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ نمبر 1 شعبان المعظم، نمبر 2 رمضان المبارک، نمبر 3 شوال المکرم، نمبر 4 ذوالقعدۃ الحرام، نمبر 5 ذوالحجۃ الحرام۔ شعبان المعظم کے نام کی حکمتیں کیا ہیں کہ شعبان شیبن سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں گھاٹی۔ چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ حضرت امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں، اور شعبان المعظم میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ تو ناظرین، شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہٰذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں اور تلاوت قرآن کی جائے، تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو عبادات کی عادت ہو جائے۔ تو ناظرین، آپ نے اس پیارے سے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور عبادات میں، روزوں میں دل اپنا لگانا ہے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حبیب بن ابو ثابت شعبان کے آنے پر فرماتے یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس مبارک مہینے کو عبادت میں گزاریں، تلاوت کریں، نیکیوں کا اہتمام کریں، اور ہم غفلت کی نیند سوتے ہی رہیں۔ ایسے غافلوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اے مبارک وقتوں میں کوتاہی کرنے والے، ان وقتوں کو ضائع کرنے والے اور انہیں برے اعمال سے آلودہ کرنے والے، تو نے کتنے برے کام کیے ان مبارک وقتوں کے حوالے کیے۔ رجب چلا گیا اور ہم نے ایک بھی نیکی نہیں کی، اب ہمارے پاس یہ برکت والا ماہ شعبان مہینہ ہے، تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک اور دل لگا کر عبادت کیجیے۔ شعبان المعظم میں خوب نیکیاں کیجیے، خوب ذکر و اذکار، درود پاک اور تلاوت قرآن کریم کر کے اس عظمت والے مہینے کی خوب تعظیم کیجیے۔ اس عظمت والے مہینے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی جیسے رمضان کے روزوں کی تیاری فرماتے، ایسے ہی شعبان کے روزوں کی بھی تیاری فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس پیارے پیارے ماہ کی تعظیم کریں۔
تو میں جو آج آپ لوگوں کے لیے پیارا سا وظیفہ، چاند دیکھنے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو ناظرین بس آپ نے چھوٹا سا عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دولت ہی دولت عطا فرمائے گا، آپ کی آنے والی نسلوں تک وہ دولت کبھی ختم نہ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی آفات سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین وہ عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ سن لیجئے۔ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کر یہ دعا پڑھنی ہے کہ جس کسی نے بھی یہ دعا پڑھ لی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اور اس کا ایمان سلامت رکھے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا ناظرین آپ نے ایک مرتبہ پڑھ کر چاند کو دیکھ کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور آپ نے صرف ایک تسبیح یا رزاق کی پڑھ لینی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے گا، آپ کے رزق میں فراوانیاں عطا فرما دے گا، آپ کے لیے بھلائی اور خیر کے دروازے کھول دے گا، اور آپ کے کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ اور میں اپنے تمام ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ ایک بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چاند دیکھنا ہے، چاند دیکھ کر اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دل سے دعا مانگنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔